Dr. Wise, the channel for True Story Tower. موت کی پرچھائی، دہشت کا سایہ، آخری قسط۔ مہر کو گھر جانے کا کہتی وہ ڈاکٹر اپنے روم میں آ کر بیٹھ گئی، جو ابھی تک حیرت میں تھی کہ ایک بچہ کیسے اتنی جلدی گروتھ کر سکتا ہے، کہیں یہ کوئی بیماری تو نہیں۔ اپنے سینئر ڈاکٹر کو فون کرتی وہ فوراً سے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیل جا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ 2 بار کوشش کر کے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کے مزید مریض انتظار کر رہے تھے۔ نرس سے مریض کو اندر بھیجنے کا کہتی وہ ان کی لسٹ دیکھنے لگی کہ ابھی کتنے مریض بچے ہیں۔ وہاں مہر کی ساس اسے گھر لا کر پوچھنے لگی کہ اتنی جلدی کیسے یہ بچہ بڑھ رہا ہے۔ مہر آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، ماں جی مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں تو خود پریشان ہوں کہ ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سبتین کی ماں نے اسے کمرے میں بلایا اور آج جو کچھ بھی ہوا سب سبتین کو بتا دیا۔ سبتین کے باپ کو بھی یہ سب سن کر بہت حیرانی ہوئی۔ سبتین نے کہا اب کیا کریں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وقت قریب ہے۔ ماں مجھے جلد ہی اس ملنگ سے ملنا چاہیے، اب شاید وہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ پر وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیے سب کو پریشانی سے دیکھ رہا تھا، لیکن اب میں اسے ڈھونڈوں کہاں؟ اس کی ماں نے کہا صبح ہونے دو، وہ ہمیں ہسپتال کے اندر ملا تھا، پتہ نہیں کیسے اندر آ گیا تھا۔ میں کل جا کر دیکھوں گی ہسپتال، ہو سکتا ہے وہیں مل جائے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سبتین کو کمرے میں بھیجتی اپنی تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ سبتین جب کمرے میں پہنچا تو مہر سو چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا واپس آ کر مہر سے بات کروں گا، لیکن مہر کو سوتا دیکھ کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سب سوچ سوچ کر خود کو تکلیف دے رہا تھا۔ یہ میرا پہلا بچہ ہے، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، میں کیسے برداشت کروں گا یہ سب؟ سوچتے ہوئے اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ اچانک مہر کی درد بھری آواز اسے سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مہر پیٹ پکڑ کر درد سے کرا رہی تھی۔ وہ فوراً جا کر اپنی ماں کو بلا لایا۔ مہر کی حالت دیکھ کر وہ کہنے لگی، اسے تو درد زا ہو رہا ہے، اسے جلدی سے ہسپتال لے کر چلو۔ سبتین اپنی ماں کی بات سن کر کمرے کی طرف بھاگا، جہاں مہر ادمری حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ مہر کی حالت دیکھ کر سبتین ہذیانی کیفیت میں چیخنے لگا، مہر مہر اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسی دوران وہ ملنگ بھی اندر آ گیا اور سبتین کو چیخ کر کہنے لگا، اسی وقت اپنی بیوی سے دور ہو جا ورنہ تو بے موت مارا جائے گا۔ اس کے اس طرح کہنے سے سبتین مہر سے دور ہو گیا۔ پھر وہ ملنگ مہر کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتا زور زور سے سورت ناس کا ورد کرنے لگا۔ اس کے پڑھنے سے مہر کا جسم اس طرح کانپنے لگا جیسے اسے کوئی زندہ ذبح کر رہا ہے۔ کافی دیر تک جب مہر کا جسم کانپنا بند نہ ہوا تو ملنگ نے اپنی پوٹلی سے ایک شیشے کی بوتل نکالی اور مہر کے منہ سے لگا دی۔ اس بوتل کا سارا پانی مہر کے گلے سے نیچے اترتا گیا اور اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ پھر اچانک مہر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، جیسے اسے سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ مہر اب کچھ ہی سیکنڈ زندہ رہے گی۔ ایک طرف سبتین کو اپنے بچے کا دکھ کہ وہ جادوگرنی اسے کھا گئی تھی اور کیا کر رہی تھی، اس کے ساتھ دوسری طرف اپنی بیوی کی آخری سانسیں سبتین کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ اپنے حواس کھوتا جا رہا تھا۔ اسی وقت ملنگ کے دہاڑنے کی آواز سے سبتین نیند بے ہوشی سے ہوش میں آیا۔ ملنگ زور زور سے چیخ رہا تھا، چھوڑ دے اس بچی کو ورنہ میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اے ابلیس چھوڑ اسے، آخری بار کہہ رہا ہوں، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تو خود ہوگا۔ جب مہر کی حالت میں کوئی سدھار نہ آیا تو وہ ملنگ مہر کے دونوں پیروں کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور مہر کی طرف ہاتھ بڑھا کر کچھ پڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہر کے منہ سے ایک کالا سایہ نکلا جسے وہ ملنگ اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ پھر اس ملنگ نے چھت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور زور سے اس سائے کو زمین پر پٹخ دیا۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز واضح تھی۔
اور درد سے کراہنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ اچانک وہ سایہ اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہو گیا اور ملنگ سے معافی مانگنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، وہ سب اس جادوگرنی کے کہنے پر کر رہا تھا۔ ملنگ نے اس سے جادوگرنی کا مقصد پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ مہر اور اس کے بچے کی بلی چڑھا کر اپنی طاقت بڑھانا چاہتی تھی۔ وہ اب تک اس بچے کو مار چکی ہے اور اس پر اپنا آدھا عمل بھی کر چکی ہوگی۔ اب اگر اس بچے کی تدفین کر دی جائے تو اس کا عمل بیکار ہو جائے گا اور وہ عمل والا شیطان اس کا سر اکھاڑ کر کھا جائے گا۔ یہ سب سن کر اس ملنگ نے اس جن پر سورہ ناس 3 بار پڑھ کر پھونکی اور وہ وہیں جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ملنگ فوراً اس جادوگرنی کے گھر کی طرف بڑھا اور کمرے میں پہنچ کر اس نے بچے کو وہاں سے اٹھا کر سبتین کو فوراً تدفین کرنے کا کہا۔ سبتین بچے کو لے کر غسل خانے کی طرف بڑھا۔ اس دوران وہ ملنگ جادوگرنی کو اپنے حصار سے روکے ہوئے تھا۔ سبتین فوراً بچے کو غسل کے بعد سفید کپڑوں میں لپیٹتا قبرستان کی طرف بڑھ گیا۔ قبرستان پہنچ کر اس نے جلدی سے گڑھا کھودا اور بچے کو دفن کر دیا۔ بچے کے دفن ہوتے ہی ایک ہاتھ اس جادوگرنی کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کا سر اکھاڑ کر لے گیا اور وہ وہیں اسی وقت مر گئی۔ گھر پہنچ کر سبتین دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مہر کی ایک غلطی سے اس کا پورا گھر تباہ ہو گیا۔ سبتین کو دلاسا دے کر ملنگ وہاں سے چلا گیا۔ صبح اس عورت کے گھر پولیس نے پہنچ کر اس کی تدفین کی اور اس کی بیٹی کو حراست میں لے لیا۔ سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ ختم شد۔